میرے بھائیو، آج کے اس کوسچن کو کہ حسن ابن علی کا قاتل کون ہے، اس کو میں احادیث کی روشنی میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ شروع میں اہل حدیث علماء کے 3 ریفرنسز کوٹ کروں گا۔ پہلا ریفرنس ہے میرے بھائیو شرح صحیح مسلم اہل حدیث کی، علامہ وحید الزمان۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6409۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن خلق تھا، یعنی آپ علیہ السلام کا حسن اخلاق تھا اور مصلحت بھی تھی، کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار تھا۔ اس کی تالیف قلب بھی ضروری تھی، ہر چند ابو سفیان کا اسلام پہلے تو جان کے ڈر سے تھا، مگر بعد میں شاید وہ پختہ ہو گیا ہو، اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور اور کفر کے وقت کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وحشی قاتل حمزہ کا بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس پر بھی ابو سفیان کا خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ دشمن رہا۔ ابو سفیان عمر بھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا اور صدہا مسلمانوں کو اس نے شہید کیا، اور اس کے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان نے جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا اور جنگ صفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون کیا، اور پھر اس کے بیٹے یزید نے تو ستم ہی ڈھایا، سیدنا حسن کو زہر دلوایا اور سیدنا حسین کو ایسے ظلم سے شہید کرایا جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے۔ علامہ وحید الزمان صاحب لکھ رہے ہیں کہ حسن و حسین کے قاتل کون ہیں؟ آل امیہ۔ اور دیکھیں وہ کہتے ہیں پورا خاندان پڑ کے رکھ چڑھا ہے، انہوں نے کہا دادا جڑا ہے وہ نبی نال لڑتا رہا، پیو یزید دا جڑا ہے وہ علی نال لڑتا رہا، تے پتر نے حسن حسین نو شہید کروایا، جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے۔ پھر یزید کے بعد سارے خلفائے بنو امیہ سوائے عمر بن عبدالعزیز کے خاندان نبوی کے دشمن ہی رہے اور ہمیشہ درپے ایذا ہی رہے، اور دنیائے ادنا کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ کرتے رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ انہوں نے لکھا ہے ساتھ۔ دوسرا ریفرنس بھی علامہ وحید الزمان صاحب کا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5976، اس کے فٹ نوٹ پر لکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ، اور دنیا کے واسطے آخرت کا خیال چھوڑ دو گے۔ مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند روز بعد ہی یہ ایسے کام شروع کر دیے اور آپس میں پھوٹ کی بنا ڈال دی، یعنی پھوٹ کی بنیاد ڈالی۔ معاویہ حضرت علی سے لڑے اور یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا۔ یہ اہل حدیث عالم، یہ تو جب سے انڈیا اور یہ جو سعودیہ اور ایران کی ٹسل شروع ہوئی ہے نا، تو یہ تھوڑے اہل حدیث اس طرف گئے ہیں، ورنہ پرانے اہل حدیث جتنے بڑے محب اہل بیت ہیں، نہ بریلوی ہیں نہ دیوبندی ہیں۔ اب انہی کے روحانی شاگرد ہیں سید داود راز، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح جو 8 جلدوں میں موجود ہے، اس میں بخاری کی شرح میں 4359 نمبر حدیث ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے سفر پہ تھے، اور اسی دوران نبی اسلام کے پیچھے ڈیتھ ہو گئی اور حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا، اور ابھی یہ مدینہ شریف آئے نہیں تھے، تو راستے میں ان کی ملاقات ذو امر نامی ایک شخص سے ہوئی جس تک آلریڈی نبی اسلام کی وفات کی خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ بڑا جہاندیدہ بندہ تھا، اس کے پاس یعنی علم بھی تھا۔ انہوں نے بڑے حسن سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا، تو جاتے جاتے اس نے ان کو ایک نصیحت کی جو بخاری میں 4359 نمبر حدیث کے اندر امام بخاری نے نقل کی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ چونکہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا کہ تم اہل عرب اس وقت تک خیر و بھلائی کے ساتھ رہو گے جب تک تمہارا طرز عمل یہ ہوگا کہ جب تمہارا کوئی امیر وفات پا جائے تو تم اپنا کوئی اور امیر مقرر کر لو، لیکن جب امارت کے لیے تلوار تک بات پہنچ جائے گی تو تمہارے امیر بادشاہ بن جائیں گے، وہ بادشاہوں کی طرح غصہ ہوا کریں گے اور انہی کی طرح خوش ہوا کریں گے۔ اس کی شرح میں سید داود راز کیا لکھتے ہیں؟ ذو امر کی آخری نصیحت جو یہاں مذکور ہے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ خلفائے راشدین یعنی ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے زمانے تک خلافت مسلمانوں کے مشورے اور صلاح سے ہوتی تھی۔ اس دور کے بعد کسرا اور قیصر کی طرح، یعنی رومن اور پرشین امپائر کے ہیڈ جس نے اپنے بچوں کو خلیفہ بناتے تھے، ان کی طرح طاقت کے بل پر بادشاہ بننے لگے اور مسلمانوں کا شرازہ منتشر ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت یزید کا اعلان کیا تو کئی بابصیرت صحابہ نے ان کو صاف کہہ دیا تھا کہ آپ سنت رسول کو چھوڑ کر کسرا اور قیصر کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔